بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ اس علاقے میں انسپیکٹر کی حیثیت سے آئے مجھے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ شکارپور کی آبادی زیادہ نہیں تھی۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ مویشی پالنے کا کام کرتے تھے۔ میرے اس گاؤں میں آنے سے قبل کبھی کبھار ہی کوئی بھولا بھٹکا جانور آ کر کسی کا بکرا یا بھیڑ وغیرہ لے جاتا۔ دراصل جنگل گاؤں کے قریب ہی لگتا تھا۔ جب کوئی جنگل سے لکڑیاں جلانے کو لکڑیاں لینے جاتا تھا تو اسے گمشدہ جانور کی باقیادت یعنی کھال اور دیگر ہڈیاں مل جانے پر اندازہ ہوتا کہ اسے کوئی جنگلی جانور جنگل میں اٹھا لایا تھا۔ شکارپور میں میرے آنے سے 2 ہفتے قبل مویشیوں کو روزانہ لے جانے کی واردات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا تشویش میں مبتلا ہونا ایک فطری بات تھی۔ لوگوں نے اپنے طور پر رات میں جاگ کر اس راز کو جاننے کی کوشش کی۔ کچھ دیہاتیوں کا یہ خیال تھا کہ جنگل میں آسیب ہے جو کسی بات پر ان سے ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے روزانہ ایک مویشی غائب ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے آسیب کو دیکھا ہے۔ وہ ایک کالے جانور کے روپ میں رات کو آتا ہے اور جسمانی اعتبار سے ریچھ لگتا ہے، لیکن وہ اس قدر قداور ہے کہ کئی ریچھ کو جمع کیے جانے کے بعد بھی اس کی لمبائی اور چوڑائی شمار کرنا مشکل ہے، یعنی وہ ہاتھی سے جسمانی طور پر بڑا ہے۔ کوئی اسے روشنی کی مدد سے چہرہ دیکھنے کی کوشش کرے تو حملہ آور ہو جاتا ہے، اسی لیے آسیب کو چاندنی راتوں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آسیب سے متعلق جو بات پھیلائی جا رہی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس طرح کی افواہیں آج کل ایک گروہ پھیلا رہا ہے جو مویشی چرانے کے کام میں ملوث ہے۔ اس طرح یہ خبر پھیل جانے پر کوئی بھی شخص چور کو آسیب سمجھ کر اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ اس کا پیچھا کرے گا۔ چور کا کام چلتا رہے گا۔ جنگل میں جانوروں کے لیے خوراک کا خوب انتظام تھا، پھر وہ گاؤں کا رخ کیوں کرتے؟ حالانکہ گاؤں کا رخ کرنے پر یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگ اسے گھیر کر پکڑ لیں گے اور مار ڈالیں گے۔ رات کا 1 بج چکا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، پورے علاقے کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ میں نے روشنی کرنے کو اپنے ہاتھ میں ٹارچ لی تھی۔ ایک جگہ جھاڑیوں میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا میں آگے بڑھا۔ جھاڑیوں پر ٹارچ کی روشنی ڈالنے سے وہاں سے ایک لومڑی نکل کر بھاگی۔ وہ جھاڑیوں میں گھسی کچھ کھا رہی تھی۔ یہاں پر ایک مردہ خرگوش بھی پڑا تھا۔ لومڑی نے ابھی ابھی اس خرگوش کا شکار کیا تھا اور اسے کھانا چاہتی تھی۔ ایسے میں وہاں میں پہنچ گیا اور اپنا شکار کیا۔ خرگوش چھوڑ کر لومڑی بھاگ گئی۔ میں وہاں سے آگے بڑھا۔ ایک مقام پر مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھنا چاہا، میرے پیچھے موجود ایک ڈراؤنی مخلوق نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ ٹارچ بھی میرے ہاتھ سے دور جا گری۔ پھر میں جیسے تیسے کر کے اٹھا ٹارچ کو اٹھا کر جلایا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ میرے زمین پر گرنے پر اس مخلوق نے دوبارہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ زمین پر گرائے جانے پر مجھ میں کافی دیر اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ حملہ کر کے میرا کام تمام کر سکتی تھی، وہاں کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، مجھ پر حملہ کرنے والی مخلوق اتنی جلدی غائب کہاں ہو گئی؟ ایسا لگ رہا تھا کہ حملہ کرنے والی مخلوق چھلاوا تھی جو اچانک سے آئی اور مجھ پر حملہ کر کے غائب ہو گئی۔ میرا کسی طاقتور دشمن سے مقابلہ تھا جو چھلاوے کی طرح غائب ہو جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چند دن مجھ میں اتنی ہمت نہ رہی کہ میں رات کے وقت علاقے میں چور کی تلاش جاری رکھ سکوں۔ جب طبیعت میں بہتری آئی تو ایک رات پھر چور کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں ایک فرض شناس افسر تھا۔ میری ذمہ داری میں یہ بات شامل تھی کہ اس علاقے کے لوگوں کو مویشی چور سے نجات دلاؤں، چور کو جلد سے جلد پکڑ کر جیل بھجوا دوں۔ میں چور کی تلاش میں آبادی سے خاصا دور نکل آیا تھا۔
یہ خیال مجھے اس لیے آیا تھا کہ میں جنگلی جانوروں کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی پلٹ کر لوٹ جانا چاہتا تھا کہ ایک جھاڑی کے پیچھے مجھے لگا کوئی چھپا ہوا ہے۔ میں نے ٹارچ روشن کرنے میں دیر نہیں کی اور ٹارچ کی روشنی جھاڑیوں پر ڈالی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات کے اس وقت کون جھاڑی کے پیچھے چھپا ہے، کہیں وہ چور نہ ہو جس کی مجھے تلاش ہو۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک کالا جانور جس کے پورے جسم پر کالے کالے بال تھے، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بن مانس کی نسل سے تعلق رکھنے والا جانور ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اتنا بڑا جانور میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے موقع پاتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے میرے جسم پر 2 ہاتھ مارے تھے، لیکن مجھے ایسا لگا تھا جیسے بھاری بھرکم پتھر مارے ہوں۔ ٹارچ اور پستول بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ میں ابھی اٹھنے نہیں پایا تھا کہ وہ پراسرار مخلوق غائب ہو گئی۔ وہ چاہتی تو مجھے دونوں دفعہ ہلاک کر سکتی تھی، لیکن وہ مجھے دھکا دے کر بھاگ رہی تھی۔ اس میں ضرور کوئی راز تھا۔ جب اسے مارنا نہیں تھا تو پھر حملہ کر کے زمین پر چت کیوں کر دیتی ہے؟ یہ بات کسی طرح دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ زمین سے اٹھ کر میں نے ادھر ادھر اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ وہاں سے ایسے غائب ہو گئی جیسے کہیں تھی ہی نہیں۔ صبح میں تھانے میں اپنے اسسٹنٹ سے پوچھنے لگا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مخلوق کو روشنی پسند نہ ہو، جس طرح گاؤں میں پرورش پانے والے جانور شہر میں قربانی کے لیے لاتے ہیں، رات میں روشنی دیکھ کر مالک کے ہاتھ سے رسی چھڑا کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ روشنی کے عادی نہیں ہوتے، اسی لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس نے مجھے یہ آئیڈیا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق صرف روشنی سے ڈرتی ہو اور اسی لیے تو رات کو آتی ہو کیونکہ دن میں روشنی ہوتی ہے۔ غالباً دن کو کہیں چھپتی ہوگی اور رات کو خوراک کی تلاش میں نکلتی ہوگی۔ اپنے اسسٹنٹ کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ ہمیں بلا کو تلاش کرنے میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنگلوں میں کئی غار ہیں، ان غاروں میں کوئی نہ کوئی غار اس کا پناہ گاہ ہوگا۔ جنگل میں غار میں نے بھی دیکھے تھے، لیکن میرا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ میں نے کہا تو اسسٹنٹ نے بتایا کہ ہم اس کام کو آج سے شروع کرتے ہیں تاکہ کوئی تاخیر نہ ہو جائے۔ ہم دونوں تھانے سے نکلے اور جنگل میں گھس گئے۔ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ ساتھ لے کر گئے۔ ایک غار میں گھسنے پر پراسرار بلا کے آثار نظر نہیں آئے، البتہ غار کے اندر بدبو بہت تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جانور رات میں یا سخت دھوپ سے بچنے کی خاطر غار میں گھس جاتے ہیں۔ ہم دونوں منہ پر رومال رکھ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ غار کے اندر اندھیرا تھا، ایسے میں ٹارچ کی روشنی سے غار کے اندر کا ماحول آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ غار کے آخری سرے پر ہمیں کئی خرگوش ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے۔ یہ ہمیں دیکھ کر غار کی زمین میں بنائے بلوں میں گھس گئے۔ یہاں ان خرگوشوں کا بسیرا ہے، تبھی غار میں بدبو زیادہ ہے۔ میں نے کہا سر، یہ جانور دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں، لوگ انہیں پالنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کے پیشاب کی بدبو بہت تیز آتی ہے، اسی لیے شہروں میں انہیں پالا نہیں جاتا۔ اسسٹنٹ نے کہا اس غار سے نکل کر ہم دوسرے، تیسرے، چوتھے اور غرض کئی غاروں میں گئے، لیکن ہمیں ان سبھی غاروں میں سے کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا کہ وہ شیطانی بلا یہیں پر مقیم ہے۔ ہم لوگ اب مایوس ہو کر واپس آ رہے تھے کہ واپسی پر ہمیں ایک آخری غار مل گیا۔ ہم اس غار میں گھس گئے۔ اس غار میں مویشیوں کے کھانے سے بچ جانے والے سر اور دیگر جسم کے اعضاء پڑے تھے۔ اس میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ گاؤں کے چرائے گئے مویشی اس غار میں لا کر رکھے گئے ہیں۔ دیکھ لے سر، شک کا کچھ فائدہ تو ہوا؟ اسسٹنٹ نے کہا ہاں بھائی، تم ٹھیک کہہ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پراسرار بلا بھی اسی غار میں ہے۔ ہمیں سنبھل کر ایک ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، میں ہوشیار اور چوکنا ہوں، اسسٹنٹ نے کہا۔ ہم دونوں آگے تک چلے گئے، لیکن اس پراسرار بلا کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب اس بلا کا یہی ٹھکانہ ہے تو پھر اسے یہیں پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رہتی کہیں اور ہو اور مویشی وغیرہ کھانے کے لیے یہ جگہ استعمال کرتی ہو، گوشت بچ جانے پر وہ دوسرے دن آ کر کھا لیتی ہوگی۔ اچھا، کہیں اور رہنے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کئی اور بلائیں بھی ہوں گی۔ ہاں، ایسا ممکن ہے۔
میرے اسسٹنٹ نے کہا۔ دن بھر ہم دونوں نے اس پراسرار بلا کو ڈھونڈا مگر کامیابی نہیں مل سکی۔ ہم دونوں واپس تھانے آ گئے۔ ہمیں اس حد تک کامیابی حاصل ہو گئی تھی کہ ہم نے وہ جگہ دیکھ لی تھی جہاں گاؤں کے مویشیوں کو کھایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ جیسے ہی رات ہو کسی کا مویشی چوری ہو تو تھانے میں اطلاع کر دی جائے۔ اسسٹنٹ نے کہا کہ وہ یہ پیغام سبھی لوگوں تک پہنچا دے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر چند دن تک گاؤں میں نہ ہی کوئی مویشی چوری ہوا اور نہ ہمیں اس کے متعلق کوئی شکایت موصول ہوئی۔ چند دن تک گاؤں میں امن رہا۔ لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ اب مویشی چوری ہونا بند ہو گئے ہیں۔ ایک رات میں اور میرا اسسٹنٹ جنگل میں ہی تھے کہ دور سے اس بلا کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے منہ میں ایک بکری کا بچہ دبایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو ٹارچ بجھانے کا اشارہ کیا اور ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ اس کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لیا۔ وہ جیسے ہی نزدیک آئی میں نے وار کر دیا۔ اس بلا کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے ڈھیر ہونے کے کچھ دیر بعد بھی ہماری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس بلا کے قریب جا سکے۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ وہ واقعی مر چکی ہے اور اس کا بدن بے حس و حرکت ہو گیا ہے تو ہم لوگ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئے۔ اسے اچھی طرح ہلا جلا کر دیکھا۔ حالانکہ اس کا بھیجا اڑ چکا تھا مگر پھر بھی اس بلا سے ہمیں خوف آ رہا تھا۔ میں نے اور میرے ساتھی نے اسے پچھلی دونوں ٹانگوں سے پکڑا اور گاؤں کا رخ کیا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل سے گاؤں میں لے آئے۔ صبح ہوتے ہی گاؤں میں پراسرار بلا کی ہلاکت کی خبر پہنچ چکی تھی۔ لوگ اس بلا کو دیکھنے آ رہے تھے اور اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے جس نے گاؤں کے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ ہم نے اسے ان بلا سے نجات دلا دی تھی۔ وہ بلا بہت طاقتور تھی لیکن روشنی سے ڈرتی تھی، اسی لیے روشنی دیکھتے ہی بے قابو ہو جاتی اور روشنی دکھانے والے پر بے اختیار حملہ کر دیتی۔ میں نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور بلا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے اس کارنامے سے گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے اور میری سچے دل سے عزت کرنے لگے۔ میں جب تک شکارپور میں رہا پھر کوئی ڈراؤنی مخلوق نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں ایک ہی پراسرار بلا تھی جو میرے ہاتھوں ماری گئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ایک بار بھی مجھ پر جوابی حملہ نہیں کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔